2023 فلسطینیوں کے لیے شدید تباہی و بربادی لے کر آیا۔ 17 اکتوبر کو حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل کے چند مقامات پر ٹارگیٹڈ حملے کیے اور درجنوں اسرائیلی کو یرغمال بنا لیا۔ اسرائیل نے حماس کے حملوں میں اپنے سینکڑوں افراد کے مارے جانے اور 240 کو قیدی بنا جانے کا اعتراف کیا، جن میں سے بیشتر فوجی تھے۔ اسرائیل نے اس حملے کے جواب میں ہر طرح کے جنگی قوانین بالائے طاق رکھتے ہوئے غزہ کی پٹی پر کارپیٹ بم باری کی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اسرائیل نے صرف غزہ کی پٹی کے اسپتالوں پر 335 فضائی حملے کیے۔ سر اب دیکھیں وہاں پر اگر 240 قیدی بنائے جاتے ہیں اور کچھ سپاہی ان کے مارے جاتے ہیں تو جوابی کارروائی میں اسرائیل جو ہے وہ 20,000 فلسطینیوں کو جو شہید کر دیتا ہے، پھر 335 فضائی حملے کرتا ہے صرف اور صرف ان کے اسپتالوں پر، کہ وہ اگر جب ان پر حملے ہوں تو وہ کسی امدادی جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے کسی بھی اسپتال سے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اسرائیل نے صرف غزہ کی پٹی کے اسپتالوں پر 335 فضائی حملے کیے۔ اسرائیل نے 1.5 ماہ کے دوران دوسری جنگ عظیم کی 2 ایٹمی حملوں سے زیادہ بارود فلسطینیوں پر برسایا، جس میں 20,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 6,500 سے زائد بچے اور 3,000 سے زائد خواتین شامل تھے۔ کارپیٹ بم باری میں مہاجر کیمپس، تعلیمی اداروں، مساجد، گرجا گھروں، اسپتالوں اور رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی سفاکیت و بربریت کا یہ عالم رہا کہ غزہ کا پانی بند کرنے کے ساتھ بجلی اور گیس کی فراہمی بھی منقطع کر دی۔ ان حالات میں امدادی تنظیموں کو کام کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ آپ دیکھیں کہ 335 بمباری بم ان کے اسپتالوں پہ گرائے جاتے ہیں، 20,000 فلسطینی شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی اسرائیل کو سکون نہیں ملتا۔ وہ ان کا پانی بند کر دیتا ہے، بجلی اور گیس کی فراہمی بند کر دیتا ہے، منقطع کر دیتا ہے۔ شدید مشکلات کا سامنا رہا، جبکہ عالمی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق وہاں اقوام متحدہ کے 150 سے زائد کارکنان بھی اسرائیل کی بمباری کی لپیٹ میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسرائیل کی جنگی خلاف ورزیوں کے خلاف سب سے مؤثر آواز جنوبی افریقہ نے اٹھائی، جس کے وزیر خارجہ نے عالمی جنگی جرائم کے ٹریبیونل میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ بعد ازاں ترکیہ سمیت دیگر ممالک نے بھی اس کی حمایت کی۔ اسرائیل نے پہلے غزہ کی پٹی کے سب سے بڑے اسپتال الشفا پر مسلسل بمباری کر کے اسے تباہ کیا اور پھر ٹینکوں سے اس پر چڑھائی کر دی۔ اسرائیل نے الزام لگایا کہ الشفا اسپتال کے نیچے سرنگیں ہیں جہاں حماس کے جنگجوؤں کے ساتھ یرغمال بھی موجود ہیں۔ تاہم 1 ہفتے سے زائد کے محاصرہ اور بھرپور تلاشی کے باوجود اپنے الزام کی حمایت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود البارک نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو میں تسلیم کیا کہ غزہ کے اسپتالوں کے نیچے سرنگیں اسرائیل نے اپنی سہولت کے لیے بنائی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 4-5 دہائیوں پرانی بات ہے جب اسرائیل کو بینکرز کی ضرورت تھی۔ اسرائیل نے الشفا کے بعد انڈونیشین اسپتال پر بم باری کی اور اسے بھی تباہ کر دیا۔ تو سر یہاں پہ جو بات امپورٹنٹ آتی ہے، اگر ایران اسلحہ بناتا ہے، بمباری کے سینٹریفیوجز تیار کرتا ہے، تو امریکہ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے تمام جو بجٹس ہوتے ہیں، تمام جو ان کی اثاثہ کاریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، تمام بینکوں کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ضبط کر لیتے ہیں اور اتنی پابندیاں لگاتے ہیں کہ وہ تیل بھی جو ہے منڈیوں میں فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر امریکہ اسرائیل کو اتنی فنڈنگ دے رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو نہتھا مار رہا ہے اور مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو جب ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب فیصلہ لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، تو کیا مسلم ممالک کو وہاں ڈٹ نہیں جانا چاہیے تھا؟ کم از کم ایک وکیل تو بھیج دیتے۔ ان وکیلوں کی برسرِ اقتدار اگر ہوتے تو پتہ چلتا کہ مسلم ممالک کا جو کٹ جوڑ کتنا ہے۔ اور جہاں بھی دیکھیں تو امریکہ کی سفاکیت
اور بربریت نظر آتی ہے۔ دیکھیں تو طالبان کے ساتھ افغانستان میں انہوں نے ایسا کیا، افغانستان میں امریکہ گھس آیا، یوکرین کو روس کے ساتھ لڑوایا، ایران پر پابندیاں لگائیں کہ ایران جو ہے مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی کا محاذ کھول رہا ہے۔ اب اسرائیل پہ جو کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنی ضد ہے، 12 ممالک کو ٹارگٹ پلان بنا کر یمن پر حملہ کر رہا ہے، ایک ملک پر۔ تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ صرف اور صرف یمن نے اتنا کہا کہ ہم کوئی بھی جہاز